السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 14، 15 اور 16 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ۔ قاف میں الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اس سے بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اور با کے اوپر سکون ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا، اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے، قاعدوں کے حساب سے آیت کو پڑھیں گے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجا، تا کو ہمیں بدلیں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ آج کی آیت میں ہم یہ جانیں گے کہ پہلے کے صحاباؤں کو اور نبیوں کو معجزے دیے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی تھی، جس کو وہ زمین پہ پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور اٹھا لیتے تو عصا بن جاتا تھا، یعنی لکڑی بن جاتی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑیوں کو اگر چھوتے تو وہ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ تو یہ معجزے اللہ نے دی تھی نبیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی امت کے لیے، ان کے صحابوں کے لیے ایک معجزہ دیا۔ کیا دیا وہ؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لڑو، قاتلوہم، تم لڑو ان لوگوں سے، یعذبہم اللہ، وہ عذاب دے گا، یعنی اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ تم لڑو دشمنوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہارے نبی کو طرح طرح کی تکلیف دیے۔ نماز پڑھتے تھے تو اونٹ کی اوجھڑی ان کے اوپر ڈال دیتے تھے، اتنی وزن اوجھڑی ہوتی تھی کہ وہ خود اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، اس طرح تکلیف دیتے تھے۔ اور نماز پڑھتے تو طرح طرح کے سیٹیاں بجاتے، تالی بجاتے کہ ان کی نماز میں خلل ڈالے، ایسی تکلیفیں دیتے تھے۔ تو آج کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ تم لڑو ان سے، وَيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں عذاب دے گا۔
بی ایدیکم تمہارے ہاتھوں سے. کیا تھی نعمت؟ کہ ایمان والے تلوار سے ان کو قتل کرتے تھے، لڑتے تھے تلوار سے. یہ نعمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ان کی قوم کے لیے. تو یہ نعمتیں ہیں. بی ایدیکم تمہارے ہاتھوں سے اللہ عذاب دے رہا ہے انہیں. وَيُخْزِيهِمْ رسوا کرے گا انہیں. وَيَنْصُرْكُمْ اور وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ مدد کر رہے ہیں. یہ نعمت ہے علیہم ان پر، ان سے لڑنے کے لیے اللہ مدد کرے گا تمہاری. وَيَشْفِي صُدُورَ اور شفا دے گا تمہارے دلوں کو. قوم مؤمنین کیا ہے؟ مومن قوم کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کر رہے شفا دیں گے. اللہ ان کے دلوں کو شفا دیں گے. یہ ان کو بھی اللہ نے موقع دیا کہ تم بھی بدلہ لے لو. اللہ ساتھ دے رہے ہیں اور دل کو سکون ملے گا ایمان والوں کے، کیونکہ بہت تکلیفیں جھیلے تھے انہوں نے. جنگ لڑ لڑ کے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یشفی صدور اور وہ شفا دے گا تمہارے دلوں کو. قوم مؤمنین مومن قوم کو. دوسری آیت میں ہے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وہ لے جائے گا غیظ قلوبہم ان کے دلوں کے غصے کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ اور وہ مہربان ہوگا تم پر. کس پر؟ ایمان والوں پر. عَلَىٰ مَن یَشَاءُ جس کو وہ چاہتا ہے نا اس پر مہربان ہوگا. تو اللہ آج مومنوں کے ساتھ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ مہربان ہو جاتے ہیں ان پر. تو آج مہربان تھے اللہ. واللہ علیم حکیم اور اللہ علم رکھتے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں. ام حسبتم کیا حسبتم تم گمان کرتے ہو ان تترکو یہ کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ولما اور جب کہ یعلم اللہ اللہ نے جانا نہیں ہے تمہیں. الذین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کی منکم تم میں سے. ولم اور نہیں یتخذوا وہ بنائے من دون اللہ اللہ کے سوا ولا رسولہ اور اس کے رسولوں کے سوا والمؤمنین ولیجہ تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست نہیں بنایا، پکے دوست نہیں بنائے. اللہ آزمائیں گے انہیں جو ایمان لائے اور جہاد کیا نا تم میں سے. تو ان لوگوں کو اللہ دیکھیں گے کیا وہ اللہ پر اور اس کے رسول اور مومنوں پر ایمان لائے ہیں، انہیں دوست بنائے ہیں. یہ اللہ پرکھیں گے بتا رہے ہیں. واللہ اور اللہ خبیرم خوب خبر رکھتے ہیں بما اس چیز کا تعملون جو تم عمل کر رہے ہو نا. اللہ خوب خبر رکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ کو اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنا رہے ہو یا نہیں بنا رہے ہو. اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہو، نبی کی اتباع کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. مومنوں کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. یہ اللہ خوب خبر رکھتا ہے اس چیز کو جو تم عمل کر رہے ہو، اس کی اللہ تبارک تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.